السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارا دین مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، اور مذہب اسلام ایک بہت ہی شاندار اور نایاب دین ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں۔ یہ دین اسلام ہمارے لیے اور آپ کے لیے دنیاوی اخروی دونوں زندگی میں رہنمائی کرتی ہے۔ سارے مسائل کا حل اس دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ایسے حالات جن حالات سے ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے لوگ بلکہ عالمی سطح پر جو جملہ باشندگان ایک ایسے جنگ سے گزر رہے ہیں جس جنگ میں دشمن کا نام تو معلوم ہے مگر دشمن دکھتا نہیں ہے۔ دشمن کس پر کیسے حملہ کر دیتا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ تو ایسے حالات میں آئیے دیکھیے ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے، ہمارے مذہب اسلام کی شریعت ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ وہ تمام باتیں جو انسانی اخلاقیات میں شامل ہیں، مثلا گلے ملنا، مصافحہ کرنا، کسی کے یہاں جانا، کسی کو اپنے یہاں بلانا، ایسے حالات میں ممکن نہیں۔ جماعت جو سنت موقدہ ہے آج کے حالات میں ممکن نہیں۔ جمعہ جو فرض ہے اس میں اجتماع کرنا آج کے حالات میں ممکن نہیں۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا آج کے حالات میں ممکن نہیں۔ ایسے حالات کو نظر انداز کرنا پوری بے وقوفی اور احمقانہ روش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے حالات میں نماز پنجگانہ اپنے اپنے گھروں میں قائم کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھیں، اور آنے والی 24 اپریل بروز جمعہ کی شام سے ماہ رمضان المبارک شریف کا آغاز متوقع ہے، اور کرونا وائرس سے پیدا ہوئی صورتحال روز بروز مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کی مدت 3 مئی تک بڑھا دی گئی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں پہلے سے زیادہ محکمہ صحت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کی پابندیوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر اپنے اور اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور نہ نکلنے دیں۔ ہر مسلمان روزے کا اہتمام کرے، 5 وقتہ نماز بھی پڑھے، اور نماز کے لیے حکومتی عملہ کی طرف سے جتنے لوگوں کو مسجدوں میں نماز کی اجازت ملے وہ 5 وقتہ نماز باجماعت اور رمضان المبارک کی راتوں میں باجماعت تراویح کا اہتمام کریں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ حکومتی عملہ کی طرف سے جتنے لوگوں کو مسجدوں میں اجازت ہو وہی حضرات اتنے ہی تعداد میں ادا کریں۔ باقی حضرات اپنے گھروں میں اگر جماعت میسر ہو تو جماعت، ورنہ تنہا تنہا پڑھیں۔ مسجدوں میں بھیڑ لگا کر خود کو خطرہ میں نہ ڈالیں۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، اس لیے اگر چند لوگ جماعت کر لیتے ہیں تو کافی ہے، باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں اگر جماعت میسر ہو تو جماعت سے، ورنہ تنہا تنہا پڑھیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے کسی بھی افطار پارٹی کا اہتمام قطعی ہرگز نہ کریں۔ ذمہ داران مساجد اور مدارس کا خاص خیال رکھیں، اور مساجد و مدارس کے امام و مؤذن، اساتذہ اور خدام کا بھی خاص خیال رکھیں۔ ان کی تنخواہوں میں کمی نہ کریں، کٹوتی نہ کریں۔ اہل محلہ اور اہل ثروت حضرات حسب معمول، حسب حیثیت مساجد و مدارس کا تعاون جاری رکھیں۔ حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو یہی مذہب اسلام پیغام دیتا ہے کہ ایسے حالات میں حکمت سے کام لیں، نہ خود کو خطرے میں ڈالیں، نہ اپنے اہل و عیال کو خطرے میں ڈالیں، جبکہ اگر ہمارا اور آپ کا ایک قدم غلط
بڑھتا ہے تو اس سے صرف ہمارے اور آپ کے لیے نقصان نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی رسوائی اور شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں حکومتی تدابیر پر عمل کریں اور مذہبی فرائض اور واجبات کو بھی ادا کرتے رہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں اور روزہ بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور خاص کر ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے ناراض ہے کہ اپنے دروں کو، اپنے گھر کے دروازوں کو ہمارے اور آپ کے لیے بند کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کو راضی کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی فرد کی والدہ محترمہ ناراض ہوتی ہیں تو گھر سے جب باہر کر دیتی ہے، جب ایک ماں بچے کو گھر سے باہر کرتی ہے تو وہ بچہ روتا ہے، بلبلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ماں مجھ سے غلطی نہیں ہوگی، اے ماں مجھ سے اب خطا نہیں ہوگی۔ تو اس کی ماں کیا کرتی ہے؟ اس کی ماں اسے معاف کر کے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتی ہے۔ مجھے یقین ہے اور یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ عز و اجل جب بندے مومن اللہ کا یہ بندہ گنہگار اپنے گناہوں پر شرمندگی کے آنسو بہائے گا، ندامت کے آنسوؤں کے قطرات کو گرائے گا، رب کی بارگاہ میں روئے گا، فریاد کرے گا، معافی کا پروانہ مانگے گا، تو وہ اللہ، وہ رب جو ایک ماں سے 70 درجہ زیادہ محبت کرتا اپنی بندوں اور بندیوں سے، تو وہ ضرور معاف کر دے گا۔ جب ایک دنیاوی ماں کی محبت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خطا کرنے والے بیٹے کو معاف کر کے گھر کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتی ہے، تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے، بلکہ یہی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ناظرین کرام، رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مقدس مہینے میں عبادت و ریاضت کریں، تقوی و طہارت اختیار کریں، زہد و تقوی و بندگی میں کثرت سے وقت صرف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں اور دعا کرتے رہیں، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اے اللہ اس وبا کو، عالمی سطح پر جو پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کو دور کر دے اور ہم مسلمان مومنین کے لیے اپنے گھر کے راستے کو کھول دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔